عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے افروز روشن یوٹیوب چینل میں، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں اس موضوع کا نام ہے ذاتی رائے۔ ذاتی رائے کسی ایک ٹاپک پر سوال تیار کیا جاتا ہے اور اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے حسد کا ایک لفظ دیا گیا ہے، حسد سے متعلق ذاتی رائے تحریر کیجیے۔ حسد ایک ایسی منفی کیفیت ہے جو انسان کے دل کا سکون چھین لیتی ہے۔ جب انسان دوسروں کی کامیابی یا نعمت دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے دل میں جلن محسوس کرے تو وہ خود اپنی خوشیوں کا دروازہ بند کر لیتا ہے۔ حسد نہ صرف انسان کے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے بلکہ اس کی محنت، اعتماد اور تعلقات کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ دراصل حسد کرنے والا دوسروں سے زیادہ خود کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی صلاحیتوں پر توجہ دینے کے بجائے دوسروں کی کامیابیوں میں الجھا رہتا ہے۔ میری نظر میں حقیقی کامیابی تب ہی ملتی ہے جب انسان حسد کو دل سے نکال کر دوسروں کی خوشیوں کو دل سے قبول کرے، دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر سیکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ دنیا میں ہر ایک کے حصے میں کامیابی پہلے سے مقرر ہے۔ اگر انسان حسد چھوڑ کر اپنی محنت اور منزل پر توجہ دے تو اس کی زندگی میں خوشی، سکون اور ترقی خود بخود بڑھنے لگتی ہے۔ بحث اور جھگڑے میں فرق کس طرح محسوس کیا جاتا ہے؟ تو ہم کو ذاتی رائے کے لیے لکھنے کی شروعات ایسی کرنا ہے کہ بحث اور جھگڑا بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں، مگر دونوں کی نوعیت، مقصد اور انداز بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ بحث دلیل، منطق اور سمجھ بوجھ کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس میں مقصد سچائی تک پہنچنا، مسئلے کو سمجھانا یا کسی بات کی وضاحت کرنا ہوتا ہے۔ بحث میں بات چیت مہذب انداز میں ہوتی ہے اور دونوں فریق ایک دوسرے کی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جھگڑا غصے، الزام تراشی اور بلند آواز سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں مقصد مسئلہ حل کرنا نہیں بلکہ ایک دوسرے پر غصہ نکالنا یا اپنی بات پر زبردستی منوانا ہوتا ہے۔ جھگڑے میں برداشت، دلیل اور سمجھداری کی کمی ہوتی ہے اور اکثر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں تیسری ذاتی رائے ہمارے پاس میں ہے، کسی مقصد کی تکمیل کے لیے نظم و ضبط کی اہمیت پر ذاتی رائے تحریر کیجیے۔ تو دیکھیے اس پر ذاتی رائے نظم و ضبط کی اہمیت۔ میرے نزدیک کسی بھی مقصد کی پہنچنے کے لیے نظم و ضبط بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان خواہ کتنی ہی صلاحیت رکھتا ہو، اگر اس کی زندگی میں ترتیب، ذمہ داری اور مستقل مزاجی نہ ہو تو وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ نظم و ضبط انسان کو وقت کی قدر سکھاتا ہے، محنت میں تسلسل لاتا ہے اور توجہ کو منتشر ہونے سے بچاتا ہے۔ منزل چاہے کتنی بھی بڑی ہو، اگر انسان اپنی روزمرہ زندگی میں نظم و ضبط قائم کر لے تو کامیابی کا راستہ خود بخود ہموار ہونے لگتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ نظم و ضبط انسان کی شخصیت کو مضبوط بناتا ہے اور اسے چیلنج کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ جو شخص خود کو منظم رکھتا ہے وہ نہ صرف اپنے مقصد تک پہنچتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثال بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس میں چوتھی ذاتی رائے ہے، انسان میں انسانیت بھی ہونی چاہیے۔ اس پر ذاتی رائے تحریر کیجیے۔ ذاتی رائے کے سوال کا اہم مقصد ہے انسانیت کی اہمیت۔ میری رائے میں انسانیت وہ خوبی ہے جو انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بناتی ہے۔ علم، دولت، عہدہ یا طاقت اپنی جگہ، لیکن اگر انسان کے دل میں ہمدردی، محبت، احترام اور احساس نہ ہو تو یہ سب بے معنی ہو جاتا ہے۔ انسانیت سکھاتی ہے کہ دوسروں کے دکھ درد کو سمجھا جائے، کمزوروں کی مدد کی جائے اور ہر کسی کے ساتھ انصاف اور نرمی کا برتاؤ رکھا جائے۔ ایک انسان تبھی قابل تعریف ہے جب وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، بغیر کسی مفاد کے بھلائی کرے اور اپنی اخلاقی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ میرے نزدیک انسانیت وہ روشنی ہے جو ایک فرد کو بہتر انسان اور معاشرے کو بہتر جگہ بنا دیتی ہے۔ میرے نزدیک انسان کے لیے سب سے قیمتی صفت انسانیت ہے۔ اگر انسان اپنے رویوں میں نرمی، دل میں رحم، زبان میں محبت اور عمل میں سچائی رکھے تو وہ نہ صرف دوسروں کے لیے باعث سکون بنتا ہے بلکہ خود بھی ایک بہتر زندگی گزارتا ہے۔ انسانیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم دوسروں کی خوشی
وہ اپنی خوشی سمجھے، کسی کے دکھ پر مرہم بنے اور معاشرے میں خیر پھیلائے۔ میرا ماننا ہے کہ انسانیت کے بغیر ترقی، تعلیم یا شہرت ادھوری ہے۔ انسانیت ہی وہ معیار ہے جو انسان کی اصل قیمت طے کرتا ہے۔ جو شخص انسانیت کے اصولوں پر چلتا ہے وہ ہر دل میں جگہ بنا لیتا ہے اور اس کے کردار سے معاشرے میں امن اور محبت پیدا ہوتی ہے۔